ناظرین کرام، تصور کرے ایک 34 سالہ نوجوان فوجی کپتان اپنے سے کئی گنا طاقتور صدر کو راتوں رات ہٹا دیتا ہے۔ نہ اس کے پاس کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ دولت، نہ کوئی مغربی پشت بنائی، اور پھر بھی وہ اعلان کرتا ہے ہم اب اپنے ملک پر خود حکومت کریں گے، غلامی کا دور ختم۔ یہ کوئی فلمی سٹوری نہیں، یہ سچ ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان مسلم لیڈر سے ملوائیں گے جو نہ صرف افریقہ کا صدر ہے بلکہ اس نے کل عام دنیا کے سامنے حق کی آواز بلند کی۔ جب پوری دنیا خاموش تھی تب اس نوجوان نے بول کر دکھایا۔ اس افریقی صدر نے انصاف کی بات کی۔ یہ وہی صدر ہے جس نے سعودی عرب کے بادشاہ محمد بن سلمان کی اس پیشکش کو بھی ٹکرا دیا۔ سعودی عرب کے بادشاہ محمد بن سلمان نے افریقہ کے کئی ممالک کو 400 نئی مساجد تعمیر کرنے کی پیشکش کی۔ یہ پیشکش بظاہر اسلامی خدمت نظر آتی تھی، مگر صدر ابراہیم نے بڑی سادگی مگر زبردست عقل مندی سے کہا کہ میرے لوگ پہلے سے ہی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پاس پہلے ہی کافی مساجد ہیں، ہمیں مزید 400 مساجد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہی پیسہ ان فلسطینی بچوں کو کھانے کے لیے استعمال کریں جو پاکوں سے مر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ الفاظ صرف ایک سیاسی بیان نہیں تھے بلکہ انسانیت کے دل سے نکلی ہوئی پکار تھی۔ یہ آواز اس روح کی تھی جو بے سہارا بھوکے اور مظلوم بچوں کی چیخیں سن سکتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ نوجوان کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور مغربی طاقتوں کے سامنے اس کی ہمت کی وجہ کیا ہے؟ اس نے فرانس اور IMF جیسے طاقتور اداروں کو کیسے للکارا، اور کیا واقعی وہ مستقبل میں پوری مسلم دنیا کا سب سے بڑا لیڈر بن سکتا ہے؟ اگر آپ بھی اس انٹرسٹنگ سٹوری کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، برکینا فاسو کو 1960 میں فرانس سے آزادی ملی، مگر یہ آزادی صرف نام کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ فرانس نے اس ملک کو براہ راست کنٹرول تو چھوڑ دیا مگر ہر عام فیصلے میں اپنا اثر برقرار رکھا۔ ملک کی کرنسی، معیشت، تجارتی فیصلے اور سب سے اہم اس کے قدرتی وسائل سب فرانس کے کنٹرول میں تھے۔ برکینا فاسو کی زمین دنیا کی امیر ترین سونے کے ذخائر میں سے ایک ہے، مگر وہاں سونے کی ریفائنری تک موجود نہیں تھی کیونکہ فرانس نے یہ کبھی بننے ہی نہیں دی۔ فرانس کی کمپنیاں سونا نکالتی رہی، پروسیسنگ کرتی رہی، اور برکینا فاسو کے عوام بھوک کا شکار رہے ہیں۔ یہ ظلم اور لوٹ مار دہائیوں تک جاری رہی، جس کے نتیجے میں برکینا فاسو جیسے ملک غربت، کرپشن، جرائم اور سیاسی بدامنی کی دلدل میں دستے چلے گئے۔ مگر عوام کے اندر غصہ پکنے لگا تھا۔ 2010 کے بعد حالات تیزی سے خراب ہوئے، مختلف گروہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، ملک کے اندر بغاوتوں کا آغاز ہوا۔ 2015 میں الیکشن ہوئے اور ایک صدر چن لیا گیا جسے فرانس کی مکمل حمایت حاصل تھی، لیکن عوام کی حالت بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑتی چلی گئی۔ پھر جنوری 2022 میں برکینا فاسو کی فوج نے بغاوت کرتے ہوئے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اقتدار ایک جنرل کے ہاتھ میں آ گیا، مگر اس جنرل کے وعدے بھی جھوٹے نکلے۔ نہ عوام کو کچھ ملا، نہ فوج کی تنخواہیں بڑھی۔ 8 ماہ کے اندر ہی فوج کے اندر ایک اور بغاوت ہوئی اور اس بار ابراہیم تراورے کو ملک کا نیا لیڈر بنا دیا گیا۔ ابھی آپ دوستوں کو ابراہیم تراورے کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں۔ ابراہیم تراورے 1988 میں برکینا فاسو کے ایک چھوٹے سے علاقے مندکیو میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق بمبو قوم سے تھا جو ایک عام کسان برادری ہے۔ ان کے والد ایک اسکول ٹیچر تھے جبکہ والدہ گھریلو خاتون تھی۔ بچپن میں ہی تراورے نے سادہ زندگی، ایمانداری اور سخت محنت کے اصول سیکھے۔ بچوں کو اکثر سپر ہیرو پسند ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم کا ہیرو تھا برکینا فاسو کا انقلابی لیڈر توماس سنکارا، جو قتل کر دیا گیا تھا۔ ابراہیم تراورے نے یونیورسٹی آف وگاڈوگو سے سائنس کی تعلیم حاصل کی، لیکن یونیورسٹی کے دنوں میں وہ سیاسی نظریات سے متاثر ہوئے۔ وہ فرانس کی افریقہ میں مداخلت اور افریقی غربت پر گھنٹوں بحث کیا کرتے۔ وہ اکثر دوستوں سے کہتے، ہمیں آزادی ملی ہے لیکن اصل خود مختاری نہیں،
تعلیم کے بعد انہوں نے فوج میں شمولیت اختیار کی۔ جلدی ان کی قابلیت، دیانتداری اور بہادری کی شہرت پھیلنے لگی۔ انہیں ملٹری ایلیٹ یونٹس میں شامل کیا گیا، جہاں وہ دہشت گردی کے خلاف کئی اہم مشن میں شامل ہوئے۔ شمالی برکینیا فاسو میں جب جہادی تنظیمیں سرگرم ہوئی، تراورے وہ پہلا کپتان تھا جس نے فرنٹ لائن پر مورچہ سنبھالا۔ دوستو، ابراہیم تراورے نے جیسے ہی اقتدار سنبھالا، دنیا نے پہلی بار اسے سنجیدگی سے لینا شروع کیا۔ جنوری 2023 میں اس نے سب سے پہلا بڑا قدم اٹھایا، فرانس کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ ختم کر دیا۔ اس نے فرانس کو 1 مہینے کی مہلت دی کہ اپنی فوج نکالے، ورنہ انجام برا ہوگا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ ایک کم عمر لیڈر کیسے فرانس جیسے طاقتور ملک کو چیلنج کر سکتا ہے، مگر فرانس کو واقعی اپنی فوج واپس بلانی پڑی۔ یہ ابراہیم تراورے کا پہلا دلیرانہ قدم تھا۔ اس کے بعد اس نے روس کا دورہ کیا اور افریقی لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہو کر مغربی دنیا کے نوآبادیاتی نظام پر سخت تنقید کی۔ روس نے بھی برکینیا فاسو کو فوجی تربیت اور ہتھیاروں میں مدد دینے کا اعلان کر دیا۔ ادھر ابراہیم تراورے نے چین سے فوجی گاڑیاں خریدی اور ترکی سے جدید ڈرونز لیے، وہی ڈرونز جو اب اس کی فوج اپنے ملک کے اندر موجود دشمنوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق برکینیا فاسو میں 21 لاکھ لوگ جنگوں کی وجہ سے بے گھر ہو چکے تھے، مگر ابراہیم تراورے کی قیادت میں ان میں سے 3 لاکھ لوگ واپس اپنے گھروں میں لوٹنے میں کامیاب ہوئے۔ مگر ابراہیم تراورے یہی نہیں رکا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ملک میں سونا تو ہے، مگر فائدہ باہر والے اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے اس نے 2023 میں ملک کی پہلی گولڈ ریفائنری بنانے کی بنیاد رکھی، تاکہ سونے کی کمائی صرف ملک کے اندر ہی رہے اور مقامی لوگوں کو روزگار ملے۔ ساتھ ہی اس نے غیر ملکی کمپنیوں سے سونے کی مائننگ کے پرمٹ واپس لینا شروع کیے اور کچھ کانوں کو قومی ملکیت میں لے لیا جو پہلے برطانیہ کی کمپنیوں کے قبضے میں تھے۔ یہ اقدام صرف معاشی نہیں بلکہ ایک سیاسی بغاوت تھی، ایک پیغام تک کہ اب افریقہ کے لوگ جاگ چکے ہیں اور وہ اپنے وسائل خود استعمال کریں گے۔ اگست 2024 میں ابراہیم تراورے نے ایک اور حیران کن فیصلہ کیا۔ اس نے IMF سے ملنے والے $32 ملین کے قرض کو لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے دنیا کو صاف کہا کہ افریقی ملکوں کے پاس سب کچھ ہے، صرف خود پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کسی بھی عالمی ادارے کا مقروض نہیں بننا چاہتا، بلکہ اپنے ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور یہی وہ جرأت اور خودداری تھی جس نے ابراہیم تراورے کو صرف برکینیا فاسو کا نہیں بلکہ پورے افریقہ کا رول ماڈل بنا دیا۔ ابراہیم نے صرف دفاعی اور معاشی اقدامات پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک مکمل تبدیلی کا منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر برکینیا فاسو کو مضبوط بنانا ہے تو صرف سونا یا اسلحہ کافی نہیں ہے، عوام کے روزمرہ مسائل کو بھی حل کرنا ہوگا، اور ان مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ تھا خوراک، یعنی کھانے کی کمی۔ جنگوں، غربت اور قحط سالی کے باعث لوگ کئی سالوں سے بھوکے سوتے تھے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ابراہیم نے روس کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کیا۔ جنوری 2025 میں روس نے برکینیا فاسو کو 25,000 ٹن گندم بطور امداد فراہم کی، جو لاکھوں لوگوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی۔ لیکن ابراہیم تراورے صرف امداد پر انحصار نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے زرعی شعبے کو خود کفیل بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے چین سے ہزاروں کی تعداد میں زرعی مشینری جیسے ٹریکٹر، موٹر پمپس، کھاد اور دوسرے آلات منگوائے اور انہیں ملک بھر کے کسانوں میں فری بانٹا۔ اس کا مقصد تھا کہ کسان خود اپنا اناج اگا سکے اور ملک خوراک میں خود کفیل ہو جائے۔ کسانوں نے جب دیکھا کہ حکومت واقعی ان کے لیے کچھ کر رہی ہے تو ان میں نیا جذبہ پیدا ہوا اور زرعی پیداوار میں تیزی آ گئی۔ دوستو، برکینیا فاسو کی ایک اور بڑی مصیبت تھی بجلی کی شدید قلت۔ 60 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، مگر آج بھی 80% آبادی بجلی جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے۔ جن کے گھروں میں بجلی آتی بھی ہے، انہیں دن میں صرف چند گھنٹے یہ سہولت ملتی ہے۔ ابراہیم نے اس بحران کو بھی سنجیدگی سے لیا۔ اس نے پوری طور پر چین کی مدد سے
25 میگا واٹ کا بڑا سولر پلانٹ لگانے کا آغاز کیا تاکہ کم وقت میں زیادہ گھروں تک روشنی پہنچائی جا سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے پرماننٹ حل بھی سوچ رکھا ہے۔ 2023 کے روس افریقہ میٹنگ میں ابراہیم نے روس سے درخواست کی کہ وہ برکینیا فاسو میں نیوکلیئر پاور پلانٹ لگانے میں مدد کرے۔ روسی حکومت نے نہ صرف حامی بھری بلکہ باقاعدہ معاہدہ بھی ہوا۔ اگر یہ منصوبہ کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے تو برکینیا فاسو جنوبی افریقہ کے بعد افریقہ کا دوسرا بڑا ملک بن جائے گا جو نیوکلیئر انرجی سے بجلی پیدا کرے گا۔ یہ اس قوم کے لیے ایک انقلابی تبدیلی ہوگی جو آج اندھیروں میں جی رہی ہے۔ دوستو، اگر ہم انفراسٹرکچر کی بات کریں تو برکینیا فاسو کی حالت کچھ ایسی ہے جیسے 17ویں یا 18ویں صدی کا کوئی علاقہ ہو۔ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، دیہات شہروں سے کٹے ہوئے ہیں اور ترقی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ ابراہیم نے یہاں بھی کئی بڑے روڈز پروجیکٹس کا آغاز کر دیا تاکہ شہروں اور دیہات کو آپس میں جوڑا جا سکے اور معیشت میں روانی آئے۔ وہ جانتا تھا اگر سڑکیں ہوں گی تو تجارت ہوگی، اور اگر تجارت ہوگی تو ترقی یقینی ہے۔ دوستو، ابراہیم تراورے کی سٹوری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو، ارادہ پختہ ہو اور دل میں اپنے قوم کے لیے درد ہو تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ سچائی کا راستہ آخر کار غالب آ کر ہی رہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل سمیع وائس کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے۔ جو ٹاپک آپ کمنٹس میں ہمیں بتائیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اسی ٹاپک پر ہوگی۔